السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو چیزوں میں ایمان کی آزمائش ہوگی، ایک احکام میں، دوسرے خبروں میں۔ نظر اور خبر کا مقابلہ۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ کہ بعض مرتبہ سوال جو ہوتا ہے وہ امتحان کے لیے ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے امتحان کے لیے، ہاں، اس لیے کہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایمان والے کہہ دے ہاں ایمان لے آئے اور ان کے ایمان کی آزمائش نہ ہو، ان کے ایمان کی آزمائش یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو دو چیزوں میں آزماتے ہیں، ایمان کو اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں آزماتے ہیں، ایک نبی کی لائی ہوئی خبروں میں اور ایک نبی کے دیے ہوئے حکم میں۔ دو چیزوں میں ایمان کی آزمائش ہوگی، دو چیزوں میں ایمان کی آزمائش دو چیزوں میں ہوگی، ایک احکام میں، دوسرے خبروں میں، ایک احکام میں، دوسرے خبروں میں۔ نبی کی لائی ہوئی خبر اور ہماری نظر، ان دونوں کا مقابلہ ہوگا، مدینہ مرکز، ان دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ اگر یقین خبر پر ہے اور نظر پہ جھٹلا دے تو اللہ رب العزت اس کے نبی کی خبر کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور اگر اس کی نظر مشاہدات پر ہے، غیب کی خبروں پر نظر نہیں، یقین نہیں ہے، تو پھر اس کا معاملہ دنیا والوں کے اعتبار سے ہوگا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ جتنا معاملہ دنیا میں بے اعتبار کفار کے ہو رہا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی نظر مشاہدات پر ہے، غیب پر نظر نہیں ہے۔ جتنے نقصانات ہو رہے ہیں نا مسلمانوں کے، اس سارے نقصان کی اصل وجہ یہ ہے کہ نظر ظاہر پر ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو نظر غیب پر رکھے گا وہ نظر غیب پر رکھے گا وہ ظاہر کا انکار کرے گا، اور جو نظر ظاہر پر رکھے گا وہ غیب کا انکار کر دے گا، وہ غیب کا انکار کر دے گا۔ خبر کا نظر کا مقابلہ ہوگا، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا۔ ادھر خبر یہ ہے کہ جو صبح یہ دعا پڑھ لے اس پر شام تک کی مصیبت نہیں آئے گی، ادھر نظر یہ کہہ رہی ہے کہ ابو درداء آپ کا مکان جل رہا ہے، کہ نہیں، تمہاری نظر نے غلط دیکھا، اگر میں تمہاری نظر کی تکذیب کروں تو مکان جل کر بھی نہیں جلے گا، آگ لگے گی اس میں لیکن جلے گا نہیں۔ سنو تو بات، آگ لگ جائے گی مگر جلے گا نہیں۔ نقصان کا تعلق آگ لگنے سے نہیں ہے، نقصان کا تعلق تو تمہاری نظر کے یقین کرنے سے ہے۔ اگر میں خبر پر یقین رکھوں تو آگ لگنے کے باوجود بھی مکان جلے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا میں آ کر یہ کہتی کہ ابو درداء آپ کا مکان جل رہا ہے تو ابو درداء یہ کہتے کہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، بس اللہ تعالیٰ اس کے منتظر ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ گمان ٹھیک کر لے، گمان ٹھیک کر لے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر اللہ سے بدگمان فرماتے تھے کہ جتنے دنیا کے اندر ظاہری اسباب پھیلے ہوئے، ان اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، ان اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا۔ مسلمان اللہ سے بدگمان ہو گیا ظاہر کو دیکھ کر، مسلمان اللہ سے بدگمان ہو گیا ظاہر کو دیکھ کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف خبر ہے، ایک طرف نظر ہے۔ نظر کو جھٹلاؤ خبر کے مقابلے میں، نظر کو جھٹلاؤ خبر کے مقابلے میں، یہ خبر یقینی ہے اور نظر غیر یقینی ہے، خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی مدد سے انکار کر دیا کہ میرا اللہ کے ساتھ گمان یہ ہے
کہ اللہ رب العزت مجھے ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا. اللہ نے آگ کو اپنے حکم سے ٹھنڈا کیا. اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ بے اعتبار ظاہر و نظر کے ہے، اور جو کچھ غیب میں ہے وہ اعتبار خبر اور یقین کے ہے. وہ اعتبار خبر اور یقین کے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، ایک نبی کی لائی ہوئی خبروں میں اور ایک احکام میں، ایک احکام اور اطاعت میں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور سب سے زیادہ باپ کا خیال رکھنے والے اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے، ان کو بلایا. ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. روایت میں ہے یہ صحابی دوڑے، فوراً ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ٹھہرے، اور آپ کی طرف اس خیال سے آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ نظروں سے ایسا ظاہر ہوتا کہ شاید پوچھنا چاہتے ہیں کہ باپ سے کیا غلطی ہو گئی. بالکل نہیں، فوراً دوڑے، فوراً دوڑے. میں کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے، میں تو نہیں پوچھوں گا آپ سے کہ باپ سے غلطی کیا ہوئی، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. دیکھو میری بات یاد رکھنا، نبی کے حکم کے بارے میں یہ پوچھنا، یہ سوچنا کہ یہ حکم کیوں ہے، بس اتنا سوال انکار کے لیے کافی ہے. اتنا سوال انکار کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو جو ہلاک کیا ہے وہ اسی لیے ہلاک کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ اس کا حکم کیوں دے رہے ہیں. کیونکہ جو آدمی کسی دین اللہ کے رسول کے کسی حکم کے بارے میں اس حکم کی وجہ اور علت معلوم کرنا چاہتا ہے نا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرنا نہیں چاہتے. عمل کرنا نہیں چاہتے. اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کر دو. انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ گائے ذبح کرائیں. اللہ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ پھر کہا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے کر دو. تو پوچھنے لگے کہ یہ کون سی گائے ہو، کیسی ہو، کیا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ سوال پر سوال کرتے ہیں، اللہ نے بھی ان کے لیے معاملے کو مشکل کر دیا. کہا وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اور اس کے اوصاف اور اس کے شرائط یہ ہونی چاہیے. جتنا سوال کرتے گئے اتنا کام مشکل ہوتا گیا. اس لیے فرمایا کہ نبی جب کوئی بات کہیں تو اس پر سوال نہ کھڑا کرو. آپ نے فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا. تم پر حج فرض، سنو مثال دے رہا ہوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے حج؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ میں سوال کر رہا ہوں کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. بلکہ پھر یہ فرمایا کہ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے نبیوں سے سوالات شروع کر دیے. اگر کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس لیے فرمایا کہ حکم کو جس طرح کہا جائے پورا کر دو، اس میں علتیں پیدا نہ کرو. میں نے عرض کیا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو پکڑا پورے مدینے میں جو اپنے باپ سے سب زیادہ محبت کرنے والے تھے، فرمایا جاؤ باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. فوراً دوڑے. پوچھا نہیں آپ سے کہ آخر یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں؟ باپ سے کیا؟ میں حکم پورا کر دوں گا، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مجھے وجہ تو بتا دینا. وجہ سنو، اگر نبی باپ کو قتل کرنے کا حکم دے رہے اس میں وجہ نہیں معلوم کر سکتے تو پھر جتنی سنت عادات ہیں کھانے کی، پینے کی، استنجے اور ضروریات زندگی کی، اس میں کسی سنت کے بارے میں یہ سوال کرنا بھی اسی طرح غلط ہے. جس طرح باپ کے سر کاٹنے کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، اس طرح کسی سنت کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے. اس لیے کہ مسلمان اگر اس پر پوچھنے پر آ گیا اور سنت کی حکمتیں اور سنت کی علتیں اور سنت کے فائدے معلوم کرنے پر آ گیا تو پھر یہ ان سنتوں کو چھوڑ دے گا جن کے فوائد اس کو معلوم نہ ہوں گے، یا جس سنت پر عمل کرنے سے کوئی ظاہری فائدہ نظر نہ آئے گا اس کو چھوڑ دے گا. سنو، فرمایا کہ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے اس لیے جا رہا ہوں باپ کو قتل کرنے کے لیے. فرمایا نہیں، ہاں آؤ، ہمیں توبتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. مدینہ مرکز بتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے. ہم دیکھنا چاہتے تھے محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے. کہیں اللہ رب العزت نبیوں کے ذریعے ان پر ایمان لانے والوں کی اطاعت کے امتحان لے رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.